اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ العظیم۔ دائس پر بیٹھے مکرم اور محترم جناب ضیاء الدین نیر صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت اور صدر اقبال اکیڈمی، اور انہی کے ساتھ آج کے مہمان مقرر ڈاکٹر سید شامل اللہ صاحب، وائس پرنسپل ممتاز ڈگری کالج، اور حاضرین محفل، اور ساتھ ہی ساتھ پس پردہ آج کے اس پروگرام میں موجود محترم خواتین، رک جائیے، تبدیلی حرکت سے آتی ہے، تبدیلی حرکت سے آتی ہے، کروٹیں لینے سے آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تھا اصحاب کہف کا، تو ان کی کروٹوں کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ کروٹیں زندگی کی علامت ہے، اور جب کروٹیں ختم ہو جاتی ہے تو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ جسم میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست خزاں میں وہ قوم، جو کرتی ہے ہر زمانے میں اپنے عمل کا احترام۔ یہ آفاقی پیغام علامہ اقبال نے ساری انسانیت کو دیا۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، اقبال کو صرف مسلمانوں کے دائرے میں محدود مت رکھو۔ اقبال انسانیت کا شاعر تھا، اقبال کی شاعری الہامی شاعری تھی۔ میں صرف ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ بتائیے اس کا کہ الہام سے کتنا گہرا تعلق اہل علم کے لوگ یہاں موجود کہ صبح ازل، کیا بات ہے صاحب، اگر یہ الہام نہیں ہے تو کیا ہے؟ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کرتا۔ یہ شاعری اگر الہام نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ شاعری آفاقی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تصورات کے ساتھ جب پہنچتے ہیں تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں، حقیقت یہی ہے، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزار ابلیس ہے، یہ ابلیس محض ایک کوئی امیجنری چیز نہیں ہے، ابلیس دراصل علامت ہر دور کے اندر، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ کوئی آبجیکٹ کے طور پر، لیکن یہ کہ وہ چیز موجود ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے وہ مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا۔ جواب دیتا ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ موجودہ جو کشمکش آپ حالات میں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ اس کا جواب مل جائے۔ ابلیس کہتا ہے کہ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ خضر بھی بے دست و پا، یہ صورتحال ہے جس میں آج ہم فلسطین کے منظر نامے کو دیکھتے ہیں۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفا یم بیم دریا با دریا جو بجو۔ بتائیے آپ کتنی برس پہلے انہوں نے اس کی منظر کشی کی ہے، ساری دنیا خاموش ہے، تماشائی ہے۔ ان اموات پر جو بے گناہ ہیں، بی ای ذنب قتلت، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تو فلسطینی بچی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اگر جب وہ کہے نہیں صاحب، جب وہ کہے
کہ سب کے سب قاتل تھے، سب کے سب شاہد تھے، آج ان سب پر میرا خون بہا واجب ہے۔ سب کے سب قاتل تھے، سب کے سب شاہد تھے، اور آج ان سب پر میرا خون بہا واجب ہے۔ دیکھ رہے ہیں لوگ کمفورٹ زون کے ساتھ ان سارے مناظر۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، بہت کافی دیر سے ہم لوگ موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بات درمیان میں علامہ اقبال کے آفاقی پیغام کو لے کر شکوہ جواب شکوہ کی بھی آئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے اس کا بھی تفصیل سے تذکرہ کیا اور بہت عمدگی کے ساتھ انہوں نے اس کے حوالے بھی دیے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے علامہ اقبال کے اسی آفاقی پیغام کو، جسے وہ عام طور پر تاریخ کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک طرح کی امنگ، ایک حوصلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے ناپلت ہوتی ہے دنیا میں کبھی تاریخ نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال کی آفاقی شاعری کا رشتہ تاریخ سے جڑتا ہے، تاریخ آدم سے جڑتا ہے، تاریخ عیسیٰ اور موسیٰ سے جڑتا ہے، تاریخ ابراہیم سے جڑتا ہے، اور تاریخ محمدی سے جڑتا ہے۔ اس لیے کہ انہی رشتوں سے درجے کا ایک پوری مکمل تاریخ بنتی ہے۔ تو آج شکوہ اور جواب شکوہ کا ذکر آیا تھا، تو اسی حوالے سے علامہ اقبال رحم دراز ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم تو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اسی پر میں اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ ہم تو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم تو پیٹ کے لیے جیتے، بولنے میں کوئی عار نہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر قوم کے لیے عذاب صحرائے سینائی ہو جس میں انہیں بھٹکا دیا جائے، بعض وقت 1.5 بالش پیٹ کے اندر قوم صدیوں کا سفر دے گا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ قوموں کے عذاب کے لیے سب کو صحرائے سینائی میں اور گولان کی پہاڑیوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، بعض اوقات 1.5 بالش پیٹ بھی لوگوں کے حق میں صحرائے سینائی ثابت ہوتا ہے۔ آج ہم اسی حالات اور اسی واقعات سے گزر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ اس پیغام کے اندر کہ ہم تو جیتے تھے جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، خندہ دم پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طیف کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا کس نے۔ آج ملت اسلامیہ جو اس زمین پر کتاب الہی کی امین ہے، ملت اسلامیہ جو آفاقی تعلیمات کو پورے کرۂ ارض پر بسنے والوں کو پہنچانے کی امین ہے، اس پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے اس تک پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مسائل کو، اپنے حالات زندگی کو اس قرآن و حدیث کے ضابطے کے مطابق گزارے، اور بقول کسے بقول علامہ اقبال ہی کے کہ خودی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بن اپنا تو بن۔ تو یہ خودی سے محرومی کا جو معاملہ ہے، علامہ اقبال کی شاعری کے اندر یہ خودی بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ کوئی موقع ہوگا تو صرف خودی پر گفتگو ہوگی۔ آج تو خودی بطور سمجھیے کہ ایک مثال کے ہمارے سامنے آ گئی ہے، جس میں علامہ اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو نہ رہی تو روسی آئی، کہ اگر یہ خودی وہ چیز ہے کہ اگر جو رہی خودی تو شہنشاہیت آپ کے پاس ہے، اور اگر جو نہ رہی تو پھر روسی آئی۔ تو جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کے اندر علامہ اقبال کا یہ آفاقی پیغام ہم کو دعوت فکر و عمل بھی دیتا ہے، اور علامہ اقبال کی شاعری حرکت و عمل کی شاعری ہے، وہ آدمی کو سکون سے اور چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، بلکہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ بہانہ زندگی کی علامت ہے،
میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آب روان